سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ الفال ومرہ اما بعد. اصل معاملہ انسان کا جو ہے وہ انسان کے انجام پر ہے. یعنی وہ وقت جب انسان اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے بہت مختلف رزلٹ ہوتے ہیں انسان کے کہ دنیا میں جب ہوتا ہے اس وقت اس کے ذہن تصورات خیالات سوچ مختلف ہوتی ہے، لیکن جب اس دنیا سے گزرتا ہے تو اس کا واقعات بڑے مختلف ہوتے ہیں. دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بسا اوقات اکثر ایسے واقعات دکھاتے رہتے ہیں انسان کی موت کے، تو آدمی تعجب کرتا ہے بعض انسانوں کی موت پر کہ یہ انسان یہ کیسے اس کی موت آئی ہے. تعجب ہی کرتا رہا آدمی، اس کی زندگی اور موت کو جب مقابلہ کرتا ہے تو بڑا مختلف نکلتا ہے. یہ عجیب چیزیں ہیں، عجیب واقعات ہوتے ہیں انسان کے ساتھ. میں نے تو اپنی زندگی میں ایسے بہت سے واقعات دیکھے سنے بھی ہیں. ابھی ریسنٹلی ایک صاحب کا انتقال ہوا تو ان کا ساتھ بھی ایسی معاملہ تھا الحمدللہ عجیب و غریب کہ 2 دن پہلے ہی موت سے ان کو پتہ چلے کہ موت آنی ہے میری. اس کی تیاری شروع کر دی، کثرت سے اللہ کا ذکر شروع کر دیا، 1 منٹ بھی نہیں رکے، اور جہاں کنی کی حالت میں ہوش میں اور بتا رہے ہیں کہ یہ میرے ساتھ اتنی تکلیف ہو رہی ہے، یہ کچھ ہو رہا ہے. بہت بڑی بات ہے. موت کے وقت بھی عجیب حالت. جاندے وقت سب سے وقت بھی جو انہیں ملا چیز وہ آب زمزم تھی اور شہد تھا، ان کے منہ میں ڈالا گیا اور ہوش میں تھے، بلکہ آنکھ بند کر کے پھر ہاتھ کو بھی اٹھایا اوپر جیسے کوئی ملاقات کے لیے آ گیا. کیسی موت دیکھیں آپ. یہ بھی بات بتا رہا ہوں، جاننے والے ہیں. سب تعجب کرتے رہ گئے کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے. میں نے بہت سے ایسے سنے بھی ہیں اور واقعات دیکھے بھی ہیں آدمی کے. یہ کیسے ہو جاتا ہے انسان کے ساتھ. حقیقت یہ ہے کہ سارا معاملہ تو اللہ کی رضا پر ہے. جس سے اللہ راضی ہو جائے، یہ پیغام دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ بعض دفعہ دکھانے کے بعد کہ آپ اپنے نفس کو راضی کرتے ہیں، لیکن اللہ کو راضی کریں وہ مختلف ہوتا ہے معاملہ. اللہ کس چیز سے راضی ہوتا ہے یہ ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں. یہ بہت کھلا فیلڈ اللہ پاک نے کیا ہے. یہاں مار کھا جاتے ہیں. الحمدللہ مجاہدات کرنی چاہیے، اچھے اعمال کرنے چاہیے، بڑے بڑے عمل کرنے چاہیے. لیکن غلطی آدمی کیا کرتا ہے، انہیں اعمالوں پہ انسان بھروسہ کر لیتا ہے اور ایسا بھروسہ ہوتا ہے کہ جو نیکیاں ہیں ان کی طرف توجہ کم رکھتا ہے پھر. حالانکہ ہر نیکی اتنی قیمتی ہے انسان کی، ہر نیکی اتنی قیمتی ہے کہ اللہ پاک نے ہر نیکی کے اوپر انسان کی بخشش لکھی ہوئی ہے. ہم ان کو بائی پاس کر دیتے ہیں. اب اصل مسئلہ کیا ہوتا ہے
کہ ہمارے بڑے بڑے اعمال تو پیچھے رہ جاتے ہیں، دھکے پڑ جاتے ہیں ان کو، وہ اللہ چھوٹی نیکیوں کو قبول فرما لیتا ہے. یہ سب سے بڑی چیز ہے. کبھی بھی انسان کو کسی موقع پر بھی، مومن کی زندگی تو ہے ہی ساری نیکیوں والی، کچھ چیز ایسی ہے ہی نہیں انشاءاللہ جو بھی اللہ کی رضا کے لیے کرے وہ نیکی نہ بنے آدمی. دروازے کھلے صبح سے لے کے رات تک، شام تک کھلے دروازے. کتنی ہزاروں نیکیاں ہم چھوڑ جاتے ہیں کیونکہ ہم نے تو یہ کام کیا ہوا ہے، ہم تو فلاں کام کیا ہے، ہم تو فلاں کام کیا ہے. چھوٹی ہم کہتے ہیں اتنی وقت نہیں چھوڑ دیتا آدمی، تب جن دیتے ہیں. ظاہر دیکھیں ہم ذکر میں ہیں، ذکر کی مجلس ملی ہے، کتنے بڑے بڑے انعامات ہیں الحمدللہ، کتنا اللہ کا فضل ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. کیا وہ شیطان ایک نقطہ سے ڈال دے کہ اب جب چھوٹی نیکی سامنے آئیں گے، یہ تو چھوٹی بات ہے یار، بخشش تو ہماری وہاں ہو چکی ہے، ہم تو اتنے بڑے ذاکر ہیں. ایک محدث گزرے ہیں ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے درجے کے محدث، نے ایک واقعہ لکھا. کہتے 2 آدمی تھے جیسے ہوتے ہیں، ایک ہی محلے میں رہنے والے، ایک ہی ساتھ نماز پڑھنے والے. تو ایک جو تھا وہ بہت ہی زیادہ عبادت گزار، پاک صاحب، پرہیزگار، زاہد، اور بڑے بہت ماشاء اللہ اعمالوں کے ساتھ تھا. اور ایک ساتھ آدمی جو تھا وہ اتنی نیکی نہیں کرتا تھا، اتنا مجاہدہ نہیں کرتا تھا، اتنی نیکی اس کی نہیں تھی، فرائض وغیرہ ادا کرتا تھا. دونوں کا انتقال ہو گیا تو جب وہ بزرگ جو تھے ان کو جگہ، ظاہر ہے ان کے مجاہدات کے مطابق اللہ نے ان کو جگہ دی، بہترین قسم کا محل دیا جنت میں، بڑا اونچا جنت فردوس میں، بڑا اونچا مقام عطا فرمایا. تو ساتھ ایک محل تھا بالکل ان کے قریب، تو وہ بھی بڑا عالیشان محل تھا. اس محل سے دیکھا وہ آدمی نکل رہا ہے، ان کے منہ کھل گئے. جیسے میں بھی آپ کو واقعہ بتایا کہ ایسی موت کیسے آئے گی فلاں آدمی کو. یہ کون ہے؟ وہی ہے شخص میرے مقابلے میں آ گیا. یہ کیا بات، ہم نے تو بڑے مجاہدہ کی ہے، بہت کوشش کرتے رہے ہم تو انہوں نے عرض کر دی اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ ہے تو جنت وہ سب اختیار رکھتے ہیں ہر چیز کا، لیکن یہ سیکرٹ کیا ہے؟ یہ اب تم اوپر آگے کھول دے راز سارے، دنیا میں تم نہ بیٹھے. یہ کیا وجہ ہے؟ حالانکہ دنیا والے راز کھولے ہوئے ہیں. یہ کیا وجہ ہے کہ بھائی یہ اس کا محل میرے ساتھ، وہ اتنا عالیشان محل، جو کچھ چل رہا تم نے مجھے دیا، اس کو سب کچھ نظر آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں تو واقعی حیران تو ہو رہا ہے اس بات پر، لیکن تیرے عمل تیرے ساتھ تھے، لیکن اس کا بھی ایک عمل تھا. بولے سبحان اللہ. اس سے سبق سیکھنی چاہیے ہمیں. وہ عمل ایسا تھا، کیا کرتا تھا یہ کہ جب نماز پڑھتا تھا، یہ کام کرتا تھا، دعا مانگتا تھا، جو کہ ہم توجہ نہیں دیتے دعا پر. کتنی بڑی نیکی ہے دعا، جتنا ہم دعا کو ضائع کرتے ہیں نا پوچھو ہی نا. فرض کرنے کے بعد بھی مطلب کٹ مار کے چلے جاتے ہیں، اور باقی نفل وغیرہ جو بھی اس میں بھی کوئی توجہ سے دعا نہیں. بے شک 1 منٹ کی دعا ہو، یہ نہیں کہ بھئی 1 گھنٹے کی دعا مانگتا رہے آدمی، نہیں، 1 سیکنڈ کی دعا ہو لیکن ایسے دل سے نکلی دعا. پتہ میں مطلب اب مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اب مجھے ضرورت نہیں کسی چیز کی، ہوگی تو صحیح نا. چلو اتنی ضرورت ہو کہ اللہ آج حلوہ دے دے، یہ بھی ضرورت ہے نا، دل کر رہے کھانے کو. مثال دے رہا ہوں آپ کہ اللہ آج تو گاجر کا حلوہ دے گرم گرم، میں یہ کھاؤں، یہ بھی ضرورت ہے، کوئی فکر کی بات نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے مانگ، آپ نماز پڑھی، یا اللہ بڑا دل کر رہا ہے آج تو حلوہ مل جائے، بڑی تیری مہربانی. اب دل سے لگ رہی ہے دعا، یہ بھی عبادت ہے اور بخش ہو جاتی ہے آدمی. یاد رکھتا ایسی چیز مانگے اللہ سے تب بھی بخشش ہو جاتی. کیوں؟ اللہ کہتے ہیں اس کو یہ یقین ہے کہ اس کا رب سب کچھ دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ یقین کا درجہ ہے نا کہ اپنے رب سے پورا یقین ہو گیا کہ مجھے اب یقین ہے دے یا نہ دے، لیکن درخواست اس نے دے دی، میں دوں نہ دوں
لیکن میں تو اس سے راضی ہو گیا. اللہ دیکھیں رضا کی دروازہ کھولتے ہیں. کہتے یہ ایک دعا مانگتا تھا, دعا کہتا تھا یا اللہ, آگے پھر دعا مانگی, اس کو پتہ ہی نہیں تھا کیا مانگتا تھا. یا اللہ یہ سارے مسلمان ہیں, ان کو بخش دے, اور جو ان میں سے پیدا ان کو بھی بخش دے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کی دعا مجھے اتنی پسند آئی, اتنی پسند آئی کہ میں اس کو یہ درجہ دے دے جو تیری عبادت کے ساتھ. دیکھیے بس ایک دل سے اس کی ایک کیفیت تھی, کتنی بڑی بات ہے. ہم تو کبھی سوچتے ہی نہیں, دعا مانگ کرتے ہیں تو ایک مثال دے رہا ہوں آپ. تو یہ کیا چیز تھی کہ سب اس نے ایک چھوٹی سی نیکی کی ہے, بالکل ادنا سی نیکی تھی جس کا اس کو پتہ نہیں تھا. کتنے لوگوں کو ہمیں پتہ ہوتا ہے. ابھی آپ کو آدمی ملا جہاں کیسے تھی کہ ہاں جی سر میں بڑا سخت درد ہے بہت. اگر جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں, نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے اس کو کہیں یہ اللہ اس کے سر کے درد کو دور کر دے, پتہ نہیں کتنی تکلیف ہوگی. سبحان اللہ. نہیں, جب تک وہ آپ سے درخواست نہ دے, پھر آپ کو بتائیں نا میں نے تیرے لیے دعا کی تھی, اور میں نے آج تمہارے لیے مکہ مکرمہ میں دعا مانگی ہے, میں نے آپ کے لیے طواف کی ہے, میں نے آپ کے لیے آب زمزم پی ہے, میں نے فلاں کی ہے, جب تو اس کو تسلی نہیں ہوتی. دیکھیے تو یہ جو کنڈیشن ہے انسان کی اللہ کے ساتھ, اللہ کو اتنا پسند ہے. تو ہے بھی حدیث کے غائبانہ دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے, اس آدمی کو دن سے اس کو دیتا ہے. لیکن دل ہی ہمارے ایسے نہیں ہے اندر, وہ چیز ہی نہیں کہ ہم کسی مسلمان پہ ہمدردی رکھیں. ہم تو یہ بھی نہیں کہ آج اتنے مسلمانوں کے جو حالات دنیا کے اندر گزر رہے ہیں ان کے لیے بعد میں دعا کر لیں. اس میں سیاست آتی ہے, اس کے لیے دعا کر لی, یہ ناراض ہو جائے گا, اس ملک کے لیے دعا کر لی تو یہ ناراض ہو جائے گا, اس کے لیے دعا یہ ناراض ہو جائے گا. انسان تو انسان ہے, مسلمان تو مسلمان ہے, تو انسان انسان ہے. کسی کو آپ مصیبت میں دیکھتے ہیں, ضروری نہیں اس کو آپ بتائیں. ہر آدمی سے پریشانی ہوتا ہے, اور صبح سے شام تک ہمیں لوگ ملتے نہیں ملتے, تو بعض تو کہتے بھی رہتے ہیں یار ملے دعا کرنا. اس طرح عام فکر ہے ہمارا, دعا میں یاد کرو, کہتے ہیں دعا میں یاد کرنا. تو میرا تو جس نے کہتے ہیں دعا میں یاد کرنا, تو میں تو یاد کرتا ہوں اس کو کہ یار مجھے تو پتہ نہیں وہ کیا مانگنا چاہتا تھا, لیکن میرے سے اس نے یہ امانت دے دی ہے, تو میرے مولا جو مانگنا چاہتا تو اس کو عطا فرما دے. میں تو بھاگتا ہوں اس فکرے سے, کیونکہ اگر بھول جائے گا آدمی بڑا مصیبت ہو جائے گی. یہ احساس پیدا کرنا چاہیے ہمیں, کیونکہ ہم جو اتنے بڑے بڑے مال لیے پھرتے ہیں, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سائڈ کپڑے کرتے سارے مالوں. کوئی پتہ نہیں, یہ موت کے وقت پتہ چلتا ہے کہ آدمی کا منہ کھل جاتا ہے, یا اللہ یہ کس کی موت کیسے ہو رہی ہے, میں تو یہ کرتا تھا اس نے تو کبھی یہ کیا ہی نہیں, میں تو فلاں کرتا تھا اس نے یہ عمل کیا ہی نہیں. اور پوچھتا جا رہا ہے, اس میں آپ کو بھی مثال دی, آج ہی کا واقعہ, یہ اسی زمانے کا واقعہ, آج ہی کا واقعہ, عام انسان کا واقعہ. بتاؤ کیسی موت بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے. پھر بڑے آدمی کی تو موت ہوتی ہے, حیران تصور کرتا ہے بھائی یہ تو بہت بڑا آدمی تھا, یہ تو فلاں تھا. تو یہ تو ایک کمال درجے کی ہوتی ہے پورے زندگی کا. اللہ تعالیٰ کا انتخاب میرا ہے, بڑا چھوٹے کا انسان نہیں کر سکتا کوئی بھی. آپ نہیں کسی کو کہہ سکتے کہ یہ بس یہ بڑا تو یہ فلاں, یہ نہیں بات. اللہ کی مخلوق, اللہ کا راستہ کو عجیب ہی ہے محبت کا. ہمیں بس ایک چیز ہونا چاہیے, احساس کمتری میں نہ جائیں ہم. بولے سبحان اللہ. بالکل واقعات سے سبق سیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے ہم بڑے بڑے اعمال نہیں کر سکتے, کیا ہم دعا کے وقت اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ بھئی کسی کو تکلیف آپ دیکھیں, چلا آپ ڈاکٹر کے پاس گئے, یعنی چھوٹی چھوٹی باتیں, مریض بیٹھے ہوتے ہیں نا, آپ نے ڈاکٹر کو دکھانا ہے, یا آپ کے ساتھ بیٹھا ہے, آپ دیکھتے ہیں کرا رہا ہے, یہ بیچارہ بہت مریض ہے, یا اس کو ایسا درد ہے, آپ یاد رکھیں, آپ نماز پڑھ رہے ہیں, یا اللہ اس مریض کو میں نے دیکھا تھا تو اس کو شفا عطا فرما. درد دل کے واسطے پیدا کیے انسان, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی قلوبیاں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تو اس لیے تمہیں پیدا کیا ہے, ہنس کے تمہاری سب سے بڑی جو عبادت میں نے رکھی ہے, جو سب سے بڑی عبادت ہے, اور ساری عبادتوں کی وجہ بھی یہی ہے کہ تمہیں یہ عبادت نصیب ہو جائے. نماز کے بعد, تلاوت کے بعد, روزے کے بعد, حجوں کے بعد یہ عبادت نصیب ہو جائے. یہ ساری عبادت اسے لکھیں. وہ کون سی ہے کہ ہمارے اندر مخلوق کا درد پیدا ہو جائے, محبت پیدا ہو جائے. اب بغیر کسی کی, بس اللہ تعالی مخلوق ہے, دل بیٹھ جائے انسان کا, رونے لگے کہ اس کی وجہ سے تکلیف کیوں ہے, بیچارہ کس حال میں ہوگا, بیچارہ کتنی پریشانی میں ہوگا وہ آدمی. تو یہ ایک بہت ہی زبردست چیز ہے کہ
اللہ پاک ہمیں ایسے اعمال کی بھی توفیق نصیب فرمائے. بس یہی نہیں لمبی لمبی دعائیں مانگیں اپنے نہیں. ایک تو نمبر فرسٹ کیا ہے کہ دعا کا اہتمام ضرور لمبی نہ ہو, 2 منٹ کی ہو, لیکن کام والی دعا ہونی چاہیے, کوئی مقصد ہو اس میں. کیونکہ اللہ کے سامنے جیسے آپ آئیں کسی بزرگ سے ملنے ہیں تو یہاں پہ کیا بات ہے, کس لیے تشریف لائے, مقصد تو پوچھے گا نا. بس جی گپ شپ مارنا, وہاں تو گپ چلتی ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ جب اللہ پوچھے تو کیوں آئے میرے پاس, نماز پڑھ کے ہاتھ کس لیے آئے, اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں تو پوچھے کیوں آئے, جی بس یہ تو پتہ نہیں کیوں آئے, ادھر ادھر کی مارنا شروع کر دیتے ہیں. مقصد ہو کہ اللہ تعالیٰ یہ لینے آئے ہوں, یہ دیتے ہیں مجھے. اور ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ چھوٹی نیکی کیوں قبول ہوتی ہے, اور چھوٹی نیکی سب کو کور کیوں کر لیتی ہیں. اتنا بڑا درجہ اس کو بڑی عبادت کرنا ملا, چھوٹی نیکی کیوں ملا. اس میں ایک نقطہ ہے بڑا زبردست. کیا نقطہ ہے کہ جس طرح وہ آدمی دعا مانگتا تھا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی تو بخشش کر دے, اور ان میں سے جو پیدا ان سب کی بخشش کر دے. اس کو تو یہی کہنا آتا تھا نا, کوئی طرز نہیں مارا اس نے, کوئی طنز نہیں مارے, کوئی اس نے کلاوے دعاؤں کے اندر یہ جس طرح ہوتی ہیں دعا میں یہ وہ فلاں معاملات یہ کرتے رہتے ہیں گھنٹے گھنٹے 2 گھنٹے, تو وہ دعائیں وہیں رہ جاتی ہیں. ایسی جو لابالی دعائیں ہوتی ہیں اللہ اس کو قبول فرما لیتا ہے. کوئی ضبط کی ضرورت نہیں ہے, کوئی تانوں لہوں کی ضرورت نہیں ہے, کوئی طرزوں کی ضرورت نہیں ہے, کوئی تناسب ملانے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, دعا تو دل سے نکلے. اللہ تعالیٰ مانگنے گئے, اللہ تعالیٰ یہ دے دے, کس کا کہتا ہوں, بس لینے آئے ہیں, بتا فرماتا تیری مرضی ہے, تیرے پاس دربار میں کمی تو نہیں ہے. بس دل کر رہے ہیں مولا ٹھنڈا پانی پیوں, ہے کوئی چیز نہیں تو ٹھنڈا پانی پلا دے, بس ٹھنڈا پانی مل گیا, بہت خوشی ہوئی الحمدللہ. وجہ کیا اس نیکی کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جب انسان چھوٹی نیکی کرتا ہے نا تو اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں کبر نہیں ہوتا, اس میں دکھاوا نہیں ہوتا, اس میں ریا نہیں ہوتی, اس میں بناوٹ نہیں ہوتی, بالکل خالص میں اخلاص سے بھری ہوتی ہے وہ نیکی. یہ وجہ ہے. وہ بڑی نیکی میں نہیں ہوتی یہ چیزیں, چھوٹی نیکی میں سب فل ہوتا ہے اخلاص, لبا ہوتا ہے اخلاص بھرا ہوا اس کے اندر. جیسے آپ نے کسی کی دعا کی, اس کو پتہ بھی نہیں کہ اللہ میں دیکھ کے مریض بہت سخت بیمار تھا, یا اللہ شفا دے. اس میں اتنا اخلاص ہوگا آپ کے, اتنا اخلاص ہوگا کہ پورے دن کی عبادت میں اخلاص نہیں ہوگا, پورے دن کی عبادت میں اخلاص نہیں ہوگا. یہ چیز جو اللہ کو بہت پسند ہے, یہ نقطہ ہے اس کے اندر, چھوٹی نیکی کے اندر. اس اتنا اخلاص تھا اس کے اندر اس آدمی کا اس چیز چھوٹی چیز مانگنے میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مقامی جنتوں کا دیتا ہے, فردوس عطا فرما دیتا ہے. یہ تو کر سکتے ہیں, کر لیں الحمدللہ, اس پہ کوشش کریں. یا کسی کو پتہ نہ ہو, بس دل میں ایک درد آ جائے کسی انسان کا, جاتے دیکھنے کسی آدمی کو پیش کو غیر مذہب کا کھڑا آدمی کو بیچارہ مانگ رہا ہے, کچھ کر رہا ہے, تو آپ نے ترس کھایا, اور آپ نے ترس کھا کے اللہ تیری مخلوق ہے, اس پہ فضل فرما دے, اس کو بیچارے کو بھوک لگی ہے, کھانے کو دے دے, اس کا روٹی, اس کا انتظام کرتے. اللہ کہے گا سبحان اللہ, میرے بندے سے اتنا پیار کرتا ہے شخص, تو نے میرے بندے سے اتنا پیار کیا ہے. اور یہ بالکل کس کے درمیان ہو رہا ہے, بندے اور اللہ کے درمیان ہو رہا ہے. اور یہ جو کنیکشن ہے جس میں کچھ بھی نہ ہو, نقش بندی سلسلہ کیوں افضل ہے, کیوں افضل ہے پتہ ہے آپ, چشتیہ بھی ہے, قادری بھی ہے, سہروردیہ بھی ہے. یہ سلسلہ کیوں افضل ہے کہ جس میں آپ بیٹھتے اللہ تک پہنچ جاتے ہیں. بیٹھا آدمی پہلا سبق ملتا ہے, آدمی فنا فی اللہ ہو جاتا ہے. یہ نقشبندی سلسلے کی بات کر رہا ہوں, یہ خاصیت ہے سلسلے کی, سب مانتے ہیں اس بات کو. اس کی ابتدا جو ہے وہ سارے سلسلوں کی انتہا ہوتی ہے. سبحان اللہ, اتنے اونچے مقام پہ اٹھیں گے نقشبندی, اتنے اس کی وجہ کیا ہے, اس میں وجہ کیا ہے کہ یہ خفی ہے, اس میں اخلاص بہت ہے, دھوم دھڑکا ہے ہی نہیں, اس میں شور شرابہ ہے ہی نہیں. اس میں تو اللہ کہتا ہے کہ جس قدر, حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ کا قول پیش کرتا ہوں آپ سامنے, کہ جس قدر آدمی مراقبہ کرتا ہے اسی قدر ہوا میں اڑنا شروع ہو جاتا ہے. زہر ذکر سے نہیں ہوتا ہے کام. آپ کہیں گے جاگ ذکر کے ہم جو کرتے ہیں کلمات پڑھتے ہیں, اس کی الگ سے وجہ ہے, یہ ختم خواجگان ہے. اور اس کے لیے ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں, پھر کہوں گا, ابتدا سے آئے کریں. آپ ان سلسلوں کے ان نیکیوں کو نہیں پہچانتے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا انعامات رکھے ہوئے ہیں. ہے تو ضرور
آگے ہیں پیچھے ہیں، لیکن کوشش جو ہے اس لیے اس کا جو جس طرح سلسلے کا ابتدائی انسان کو انتہا پہ پہنچاتا ہے، اسی طرح اس کے اندر جو ذکر کا ابتدا ہے وہ انتہا پہ پہنچاتا ہے. کیوں؟ اس کے اندر جو ختم خواجگان ہے، یہ ختم خواجگان ہر ولی کا ختم ہے. اور جب تک ہمارا، میں عزیز بات کی اللہ کے ولی کی بات کر رہا ہوں اس سلسلے کی، کہ جب تک ہمارا مراقبے تک پہنچنے میں وہ فیض حاصل نہیں ہوتا، جب تک ہم ان خواجگان کا، ان بزرگوں کا اصال نہ کر لیں، ان کو پہلے ثواب نہ پہنچے، ان کے ساتھ تعلق نہ کریں. اور بزرگان دین کا یہ معاملہ ہے کہ جس وقت آپ ان کو ثواب دیتے ہیں تو ان کی ارواحیں فوراً متوجہ ہو جاتی ہیں، فوراً متوجہ ہو جاتی ہیں اس انسان کی طرف، اس انسان کی طرف. تو جس وقت ختم خواجگان ہو رہا ہو تو ہم پڑھتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل. پڑھا نا؟ یہ کیا ہے؟ اب جو کرانے والا جانتے ہیں کیوں کرا رہے ہیں، کیوں مجھے حکم دیا گیا. وجہ یہ کہ یہ جو ہے کس کا اصال ہے، کس کو پہنچا رہے ہیں، کس کو میں ثواب پہنچا رہا ہوں، کس کو؟ پیران پیر غوث اعظم عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ. تسرغنا ہے تمام ولیوں کی ولایت کے اندر، ولایت کے اندر سب سے بڑے. ہر ولی جب تک ان کی مہر نہیں لگتی ولی بن ہی نہیں سکتا. یہ بہت درجہ ہے ان کا. تو جس وقت ان کو ثواب پہنچاتے ہیں بیٹھ کے تو اسی وقت سے فیض اترنا شروع ہو جاتا ہے، وہ متوجہ ہو جاتے ہیں. بلکہ بعض مقامات پہ تو خود تشریف لاتی ہیں روحیں، ان کا تصرف ہو جاتا ہے. تو مجھے بتائیں دوسرا ہم پڑھتے ہیں، صبح پڑھتے ہیں کلمات، وہ کس کا ہے؟ ہمارے شیخ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ. اللہ اللہ پڑھتے ہیں، وہ کس کا ختم ہے؟ وہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ کا ختم ہے. کچھ جلالی ہیں، کچھ جمالی ہیں، آپ اس میں نہ پہنچے ہیں تو میں لوگوں کو نہیں کہ یار یہ آدمی کتنا محروم ہے. میں کیوں زور لگا رہا ہوں؟ کتنا محروم ہے، اس نے ان بزرگوں کا جو فیض پہنچنا تھا اس نے ضائع کر دیا، اس سے محروم ہو گیا. اور سوا جو انعام ملنا تھا الحمدللہ، جو ان کی طرف سے فیورات وہ ملنے تھے ہمیں، اس سے وہ انسان محروم ہو جاتا ہے. آواز سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ وجہ ہے کہ بھائی یہ جو نیکیاں جو ہیں ان کا اللہ نے عجیب حساب رکھا ہے. یہ پردہ کھلے گی آخرت میں. ہمیں حکم یہ ہے کہ تم کسی نیکی کو اللہ توفیق دے رہا ہے ضائع مت کرو، مت چھوڑو اس کو، فوراً اس کو غلب کر لو. چھوٹی سی بھی نیکی ہے، چھوٹی کوئی ہے ہی نہیں ایکچولی تو، اور ہو سکتا ہے، بل حقیقت یہ ہے کہ بخشی کا سامان چھوٹی نیکی بنے گی ہماری، اس میں اخلاص ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا. وہی آج تو ذہن میں آیا میرے، تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں سب کو توفیق نصیب فرمائے کہ ہم آخرت کی جو یہ معاملات ہیں جس کا ہمیں پتہ نہیں کیسی ہماری موت ہو، تو اس کے لیے بھائی ہم تو محنت نہیں کر، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ تو نیک آدمی ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، آپ روزی بھی رکھتے ہیں، تلاوت. میں تو کمزور آدمی ہوں. تو بھائی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا مجھے کوشش مل جائے کہ آدمی کو دیکھ کے کوئی بیمار ہو تو میں اس کے لیے دعا کر دوں، کسی کے لیے ہمدردی، لیکن احساس نہ ہو کسی کو. آپ کے سارے دن میں اگر یہ کام ہم کر لیں تو الحمدللہ یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے، بہت بڑی عبادت ہے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین طه یاسین حبیب الامین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا حزننا وجدنا خطونا بدنا كل ذلك لنا. اللهم اغفر لنا ما قدمت ما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما سرت وأنت أعلم به. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر
وقنا عذاب المیزان وادخلنا جنت مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین. اللهم ثبتنا الایمان وقوتنا الایمان واحشرنا یوم القیامة مع الجنان. اللهم نسألك حسن الخاتمة، اللهم نسألك حسن الخاتمة، اللهم نسألك حسن الخاتمة. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم حسبنا حسابا يسيرا. اللهم إنا على أمراض الموت وسكرات الموت. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا. يا دافع الملجات ادفع ملجاتنا. يا شافي الأمراض اشف أمراضنا. اللهم عافنا في بدني، اللهم عافنا في سمعي، اللهم عافنا في بصري. لا إله إلا أنت. یا اللہ جو بھی ہمارے بہن بھائی جو بھی بیمار ہیں میرے مولا ان کی بیماری کو دور فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما. یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، ان کو سکون نصیب فرما. یا ان کو اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ ان کی خواہشات کو پورا فرما، ان کی حاجات کو پورا فرما. یا اللہ جو جس وجہ سے پریشان اس کی پریشانی کو دور فرما دے، ان کے معاملات آسان فرما دے. یا اللہ تو کرم فرما دے. یا اللہ پوری امت پہ کرم فرما دے. یا اللہ پوری امت پہ کرم فرما دے. تمام مومن و مومنات و مسلمات کو بخش دے میرے مولا. یا اللہ تمام امت کو بخش دے. یا اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.